مسلمان سن 7 نبوی میں صوبے ابی طالب میں قید کر دیے گئے تھے۔ سن 10 نبوی میں بائیکاٹ ختم ہوا۔ پورے 3 سال درے میں پڑے رہے۔ یہ سال جس سختی، جس مصیبت اور جن تکلیفوں سے مسلمانوں نے گزارے، ان کا 100واں حصہ بھی بیان کرنا اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ سن 10 نبوی میں جب بائیکاٹ ختم ہوا اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آئے تو خیال ہوتا تھا کہ شاید قریش بیجا سختیوں اور نامناسب ظالمانہ ظلموں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ پر ہونے والے واقعات نے بہت جلد بتا دیا کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ سخت ظالم ثابت ہوئے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ اپنے مکان پر نہ ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت الحرم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ابو جہل ملا۔ اس نے مذاق اڑانے کی نیت سے کہا، ابو بکر، تمہارے نبی کو آج معراج ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المقدس تک سفر کیا تھا، پھر آسمان پر گئے اور رات ہی کو واپس لوٹ آئے۔ کیا یہ یقین کرنے کے قابل بات ہے؟ کیوں نہیں؟ ایک رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، لیکن آج یہ ثابت کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بلانے جا رہا ہوں جو کہ بیت المقدس میں رہ کر آئے ہیں۔ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے واقعات پوچھیں گے، دیکھیں گے تمہارے نبی بتاتے ہیں یا نہیں۔ ضرور بتائیں گے۔ تم امتحان لینا چاہتے ہو، لے لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمام نبیوں کا امتحان ان کی قوم نے لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لے لو۔ ابو جہل چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت الحرام میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے سینکڑوں کفار قریش بیٹھے اور کھڑے تھے۔ ان میں قریش کے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی کو سلام کیا اور آپ کے سامنے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ ابو لہب نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اپنے نبی سے آسمان و زمین کی باتیں معلوم کر لو۔ رات انہیں معراج ہوئی ہے، عرش معلیٰ پر خدا کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، جنت اور دوزخ وغیرہ سب دیکھ کر آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہوگا وہ صحیح ہے۔ مجھے ابھی ابو جہل نے بتایا ہے، اس لیے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، واقعی مجھے معراج ہوئی ہے۔ پہلے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان پر پہنچا اور پھر عرش معلیٰ پر پہنچ کر خدا سے ہم کلام ہوا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لایا۔ گزارش ہے تھوڑا تفصیل سے ان واقعات کو سنائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے واقعات سنائے۔ موجود لوگ بہت غور سے سننے لگے۔ اس مدت میں ابو جہل بھی آ گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اونچی آواز سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، تم کو پروردگار نے بلایا ہے۔ میں ترنت اٹھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، وضو کرو۔ میں نے وضو کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جب صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ پہنچے تو ایک منکب یعنی سواری نہایت ہی خوبصورت، خوب سجا و سجایا دیکھا۔ یہ منکب کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ سینہ یاقوت سکھ سے سجا ہوا تھا، پیٹھ سفید موتی سے جڑی ہوئی تھی، دو خوبصورت پر دونوں طرف سے کھلے تھے کہ اس کی پنڈلیاں نظر نہ آتی تھی۔
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुराक है, इस पर नबी सवार होते रहे हैं, आप इस पर सवार हो जाएं। मैं तुरंत बुराक पर सवार हो गया। बुराक इस तेजी से रवाना हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैंने कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी नहीं देखी थी कि उस जैसा बताऊं, और कुछ ही लम्हों में मैं एक ऐसे बहारदार इलाके में पहुंचा जिसमें खजूर के पेड़ ज्यादा से ज्यादा खड़े थे। जमीन हरी भरी थी। बुराक उस जगह रुक गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद, ये वो जगह है जहां पर आप मक्का से हिजरत करके आएंगे। इस जगह का नाम मदीना तैयबा है। यहाँ बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मैंने फौरन 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर मैं फिर बुराक पर सवार हो गया। बुराक रवाना हुआ। पलक झपकते ही हम एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचे जो जलकर काला हो गया था। जिब्राइल ने कहा, इस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। इस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। हजरत जिब्राइल ने अभी बात खत्म भी नहीं की थी कि हम बाबुल पहुंचे। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बुराक अपनी तेज रफ्तारी के साथ भागा जा रहा था। तरफतुल ऐन में हम एक हरी भरी जगह पहुंचे। सामने एक बहुत बड़ा किला था। किले के पास एक आलीशान मस्जिद थी। बुराक मस्जिद के पास पहुंचकर रुक गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतरिए, ये बैतुल मक़दिस है और ये सामने मस्जिद अक्सा है। मैं बुराक से उतरा। मुझे बहुत से लोग सफेद पोश और नूरानी सूरत वाले नजर आए। उन्होंने मुझे देखते ही, ऐ अल्लाह के रसूल, सलामती हो आप पर, कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया। वे लोग सामने से इस तरह गायब हो गए जैसे सुबह के वक्त चांदनी सुबह का उजाला फैलते ही गायब हो जाती है। मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा। मस्जिद में बहुत से आदमी मौजूद थे। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सब लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने नमाज में मेरी इक्तिदा की। जब मैं नमाज पढ़कर मस्जिद अक्सा से निकला तो जिब्राइल ने कहा, ऐ खुदा के हबीब, आपने पहचाना कि मस्जिद अक्सा के अंदर वे कौन लोग थे? मैंने कहा, इनमें से किसी को भी इससे पहले न देखा था। हजरत जिब्राइल ने कहा, ये तमाम नबी थे। मैंने कहा, तुमने पहले ही मुझे क्यों ना बताया? आओ वापस चलकर देखें और उनसे मिलें। हजरत जिब्राइल ने कहा, अब वापस जाना बेकार है। वे जहां से आए थे वहां चले गए। मुझे अफसोस हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस न कीजिए, आप उनसे फिर मिलेंगे। अब चलिए। मैं बुराक पर सवार हुआ। बुराक आसमान पर उड़ने लगा था। पलक झपकते ही हम पहले आसमान पर पहुंच गए। बुराक हवा की तरह उसे पार कर गया। यहाँ मुझे फिर ऐसे सफेद पोश नूरी सूरत वाले बुजुर्ग नजर आए जैसे मस्जिद अक्सा के पास मिले थे। इन सब ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के दरमियान एक बुजुर्ग बेहतरीन पोशाक पहने हुए तशरीफ फरमा थे। मैंने बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने तपाक से जवाब दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बुराक पर फिर सवार हुआ और पलक झपकते ही दूसरे आसमान पर पहुंच गए। यहाँ भी फरिश्ते लाइन में खड़े थे। उन्होंने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान 2 बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहने बैठे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि इनमें से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं और दूसरे हजरत यहिया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम हैं। दोनों मुझसे बगलगीर हुए। इनसे रुखसत होकर हम तीसरे आसमान की तरफ उड़े। वहां पहुंचकर भी फरिश्तों का जमाव पाया। उन्होंने भी सलाम किया और मैंने भी सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान एक नौजवान निहायत खूबसूरत पोशाक पहने तकिए का सहारा लगाए बैठा था। वो मुझे देखते ही लिपट गया। हजरत जिब्राइल ने बताया कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं उनसे विदा होकर चला और चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें पर हजरत
हारून अलैहिस्सलाम से और छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखते ही रो पड़े। मैंने पूछा, ऐ कलीमुल्लाह, आप किस वास्ते से रो रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस वजह से कि तुम्हारी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज्यादा जन्नत में जाएगी और क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश सुनी जाएगी और जिसकी ओर तुम इशारा करोगे वो बख्शा जाएगा। आप खुदा के चहीते पैगंबर हैं, काश मुझे भी ये मनसब मिला होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हम 7वें आसमान पर पहुँचे। इस आसमान पर इतनी रोशनी और फरिश्तों की भीड़ थी कि इस 8 से पहले किसी आसमान पर ना थी। यहाँ एक मस्जिद नजर आई, उसका नाम बैतुल मामूर था। वो बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। मस्जिद के चारों तरफ फरिश्ते लाइन लगाए खड़े, कुछ रुकू की हालत में थे, कुछ सजदे में पड़े थे। एक बुजुर्ग आदमी बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। वो मुझे देखते ही उठे और अपनी गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। जिब्राइल ने मुझे बताया कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। मैं भी उनसे तपाक से मिला। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और फिर रोकर कहा, प्यारे बेटे, तू जब तक दुनिया में रहेगा परेशानियों का मुकाबला करता रहेगा। तेरी उम्मत बेहद कमजोर होगी। आज अल्लाह ने तुझे बुलाया है, तू अपनी उम्मत की बख्शिश का वायदा अपने रब से करवा लेना। मैंने कहा, मेरे बुजुर्ग, मुझे अपनी उम्मत से मोहब्बत है। मैं उसकी फलाह यानी कामयाबी के लिए रब से उस वक्त तक अर्ज करता रहूंगा जब तक वो अपनी रहमत में आकर सारी उम्मत के बख्शने का वादा न कर ले। मैं उनसे विदा होकर आगे बढ़ा और एक अजीब व गरीब पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ जहां तक निगाह जाती थी वहां तक फैला हुआ था। पेड़ के बीच में एक सजा सजाया मकान था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सिदरतुल मुंतहा है और ये मकान मेरे रहने की जगह है। वहां से मुझे एक पुरबहार इलाके में ले गए जिसकी नजीर दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलती। हरा भरा सदाबहार इलाका, फूल फल, बेहतरीन इमारतें, नहरें, खूबसूरत सड़कें, सुंदर औरतें, सभी कुछ। हजरत जिब्राइल ने बताया, यही वो जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ने मुसलमानों से किया है। अगर अल्लाह के बंदे अपनी जाहिरी आंखों से भी एक बार जन्नत का नजारा कर ले तो उम्र भर उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश में परेशान रहें। जन्नत से आगे हम एक ऐसी जगह से गुजरे जहां आग कसरत से जल रही थी, शोले उठ रहे थे, सांप और दूसरे जानवर फुकारे मार रहे थे, गर्म गर्म खौलता पानी बह रहा था, जक्काम के कांटेदार पेड़ खड़े थे, आग की लपट दूर तक वार कर रही थी। मैंने उस जगह को देखते ही समझ लिया कि ये दोजख है। अल्लाह के नाफरमान बंदों के रहने की जगह। बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, ऐ खुदा, मेरी कमजोर उम्मत को इस सजा से बचाए। मेरे ये कहते ही दोजख के दरवाजे बंद हो गए। मैं हजरत जिब्राइल के साथ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलकर जब सिदरतुल मुंतहा की आखिरी हद पर पहुंचा तो हजरत जिब्राइल ठिठक गए। मैंने कहा, ऐ भाई, तुम रुक गए, मेरे साथ आओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी जगह तय न हो। मेरी मजाल इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अगर कुछ कदम और आगे बढ़े तजल्लिए इलाही से मेरे तमाम बाल व पर जल जाएंगे। मैंने जवाब दिया, तो मैं तन्हा बढ़ूं? अब आपको तन्हा ही बढ़ना पड़ेगा। हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, ऐ आखिरी नबी, तशरीफ ले जाएं, अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा, सामने एक पर्दा रोक था। यकायक उस पर्दे ने अपनी गोद में मुझे ले लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीजें मेरी नजरों से ओझल हो गईं, सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था कि एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ दिखा, निहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिल व दिमाग को ताकत पहुंचती थी। इस फर्श का नाम रफ रफ था। यहाँ एक फरिश्ता सूर लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फरिश्ते का नाम इसराफील था। ये फरिश्ता
قیامت کے دن سور پھونکے گا اور اس کی ہولناک آواز سے زمین و آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جو جو میں آگے بڑھتا تھا روشنی عجیب اور دل میں اترنے والی ہوتی جاتی تھی، نورانی پردے ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ میں عرش معلیٰ کے قریب جا پہنچا۔ میرا دل و دماغ روب الہی سے بھر گیا۔ اب میں ایسی جگہ پہنچا جہاں روشنی نہ تھی بلکہ نور تھا۔ کیسا نور تھا! میری زبان میں نور کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ نہ دنیا میں میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے اس نور کے بارے میں کچھ کہہ سکوں کہ اس جیسا تھا۔ میں حیران کھڑا رہ گیا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی آواز آئی، اے محمد نزدیک آؤ۔ مجھ میں ہمت ہوئی اور میں آگے بڑھا، لیکن اس نور کے رعب سے میرا سینہ بھر گیا۔ میں چلتے چلتے ٹھہر جاتا، میرے ٹھہرتے ہی آواز آتی، اے محمد نزدیک آؤ۔ میں پھر چلنے لگتا۔ آخر میں چل کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں تجلی الہی کے شائع سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ فوراً غیب سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس آواز کے سنتے ہی تمام فرشتوں نے اونچی آواز سے کہا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب میں سمجھ گیا کہ اللہ میں اور مجھ میں دو کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ جب میں اٹھا تو روب الہی سے میرا جسم تھر تھرانے لگا۔ اللہ کی رحمت ہوئی اور 5 وقت کی نماز میری امت پر فرض ہوئی۔ پھر میں نے واپسی کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر واپس ہوا۔ واپس لوٹ کر سدرۃ المنتہا کے پاس آیا۔ حضرت جبرائیل میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مارے خوشی کے کہا، مبارک ہو۔ اب میں ان کے ساتھ واپس لوٹا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک غضبناک چہرے والا سخت مزاج فرشتہ ملا۔ اگرچہ اس نے میری تعظیم کی پر اس کی پیشانی کا بل نہ گیا اور اس کی ہر ادا سے سنگ دلی ٹپکتی تھی۔ میں اس سے فدا ہو کر آگے بڑھا۔ راستے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سخت مزاج فرشتہ کون ہے؟ یہ عزرائیل ہیں، موت کا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل نے بتایا۔ میں نے حضرت جبرائیل سے کہا، مجھے اس سے کچھ کہنا ہے، آؤ اس کے پاس چلیں۔ حضرت جبرائیل مجھے ملک الموت کے پاس واپس لے گئے۔ میں نے اس سے کہا، اے خدا کے مقرب فرشتے، میری آرزو ہے کہ میری امت کے ساتھ کسی قدر نرمی اور آسانی کا برتاؤ کرتے رہنا۔ اس نے کہا، اے امت کے سیدائی، اے خدا کے محبوب رسول، مجھے اللہ کی طرف سے ہر دن ہدایت ہوتی رہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی روح قبض کرتے وقت نرمی کی جائے۔ میری کیا مجال ہے کہ اس کے حکم کی نافرمانی کر سکوں۔ میں وہاں سے واپس لوٹا، براق پر سوار ہوا۔ براق ہوا جیسی تیزی کے ساتھ روانہ ہوا، یہاں تک کہ آسمانوں کو پار کرتا ہوا میں دھرتی پر آ گیا۔ مجھے پیاس معلوم ہوئی۔ روما نامی جگہ پر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ تمام قافلے والے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے پڑاؤ کے پاس جا کر پانی پیا۔ تنعیم میں ایک قافلہ آ رہا تھا۔ سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اس پر کالا ٹاٹ پڑا ہوا تھا اور 2 سیاہ گونی لگی ہوئی تھی۔ میں نے قافلے والوں کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ براق ہوا جیسی تیزی سے دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مکہ آ گیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان آ کر براق رک گیا۔ میں اتر کر اپنی خوابگاہ میں آیا۔ عجیب بات یہ دیکھو کہ زنجیر پہلے کی طرح حرکت میں تھی اور بستر گرم تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کتنی جلدی میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان کے اوپر اور آسمانوں سے عرش معلیٰ پر سے ہو آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا، یہ سچ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا، ابو بکر، کیا تم ایسی دور کی کوڑی
اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں کو صحیح سمجھتے ہو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے ابو جہل؟ ابو جہل نے کہا، کیا یہ بات سمجھ سے باہر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کو بیت المقدس ہو آئیں؟ یہ غیر ممکن ہے۔ اتنی بڑی دوری ایک رات تو کیا ایک ہفتے میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس وقت بیٹھے تھے سب اس عجیب بات پر حیران و پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا میں سب کچھ قدرت ہے، وہ غیر ممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ خدا نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ جب وہ ایسی قدرت والا ہے تو کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے محبوب رسول کو مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر لے جائے اور فوراً واپس لے آئے؟ ابو جہل ہنس پڑا، میں بیوقوف نہیں ہوں ابو بکر، دیکھو تمہارے نبی کا جھوٹ سچ ابھی کھلا جاتا ہے۔ ابو جہل جن لوگوں کو ساتھ لے آیا ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بیت المقدس میں عرصے تک رہ چکے ہو، محمد سے وہاں کے حالات پوچھو۔ ان لوگوں نے باری باری سے پوچھنا شروع کر دیا، مثلاً بیت المقدس پہاڑ سے کتنی دور پر ہے، مسجد کہاں ہے، اس میں طاق کتنے ہیں اور کتنے کنگرے ہیں، آنگن کتنا بڑا ہے اور باب المعراج کس طرف ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سرسری نظروں سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو دیکھا تھا، نہ طاق گنے تھے نہ کنگرے گنے تھے، اور نہ یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس پہاڑ سے کس طرف ہے اور کتنے فاصلے پر ہے، پر اللہ کے فضل سے ان تمام سوالوں کا جواب ایسا تسلی بخش دیا کہ سوال کرنے والے حیران رہ گئے۔ جواب سے سوال کرنے والوں کو چپی اپنانی پڑی۔ ابو جہل کا غصہ بھڑک اٹھا، اس نے کہا، سوال کرنے والے محمد سے مل گئے ہیں، اس لیے ہم ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تم کس طرح مانو گے؟ ابو جہل نے کہا، اب جب اس کے قبیلے والا قافلہ آئے گا اور اس کے لوگ تمہارے سلام کرنے کی گواہی دیں گے تو یقین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ قافلہ آئے گا، مگر کل صبح۔ بس اب قصہ بند کر دیجئے۔ ابو جہل بولا، اب جب قافلہ آئے گا تو تمام جھوٹ سچ نکل آئے گا۔ منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں معراج مبارک کی خبر تمام مکے میں گرم ہو گئی۔ جس مسلمان نے سنا ایمان لے آیا اور جس کافر نے سنا وہ حیران رہ گیا۔ صبح سویرے سے ہی لوگ مکے سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے پر جا کر بیٹھے اور قافلے کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سورج نکلا اور قافلہ نہ آیا تو کفار مکہ بہت خوش ہوئے، بگلے بجا بجا کر کہنے لگے، اب تک بھی قافلہ نہ آیا، اس لیے سب باتیں غلط تھیں۔ سب نے کہا، چلو چلو آج تو ہماری چڑھ بنی ہے۔ یہ سب لوگ واپس لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ تمام لوگ ٹھہر گئے اور اسی اور نظریں گاڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں قافلے کے اونٹ نظر آنے لگے۔ سب نے دیکھا کہ قافلے کے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہے جس پر کالا ٹاٹ پڑا ہوا، اس کے دونوں طرف کالی دونیں لٹکی ہوئی ہیں۔ سب قافلہ برابر میں آ رہا ہے۔ تو ابو جہل نے قافلے کے سردار سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل رات تمہارے قافلے کے پاس سے گزرے تھے؟ جواب ملا، ہاں گزرے تھے، عجیب منکب پر سوار تھے اور بہت تیز آ رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا، جب ہم نے جواب دیا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ابو جہل نے منہ بسورتے ہوئے کہا، کیا واہیات بات ہے، کہیں تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ قافلے کے سردار نے بتایا، جادو نہیں، میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا اور ان کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ابو جہل نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اس قافلے نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سانٹھ گانٹھ کر لی ہے۔
आओ इसकी बातें न सुनो वरना तुम भी बहक जाओगे। तमाम कुफ्फार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूंकि काफिले वालों को मेराज शरीफ का हाल मालूम न था, इसलिए वो हैरत से कुफ्फार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवाल करते हैं और आप ही मुसलमान सन 7 नबवी में सोबे अबी तालिब में कैद कर दिए गए थे। सन 10 नबवी में बाइकॉट खत्म हुआ। पूरे 3 साल दर्रे में पड़े रहे। ये साल जिस सख्ती, जिस मुसीबत और जिन तकलीफों से मुसलमानों ने गुजारे, उनका 100वां हिस्सा भी बयान करना इस जमाने के मुसलमानों के दिलों को हिला देने के लिए काफी है। सन 10 नबवी में जब बाइकॉट खत्म हुआ और मुसलमान अपने घरों में वापस आए तो ख्याल होता था कि शायद कुरैश बेजा सख्तियों और नामुनासिब जालिमाना जुल्मों का खात्मा हो जाएगा। वे मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, पर होने वाले वाकयात ने बहुत जल्द बता दिया कि कुफ्फारे कुरैश